ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ربط ما قبل رکوع کے ساتھ پہلے رکوع میں دو قوانین آپ نے پڑھے ہیں۔ اس رکوع میں 3 واقعات لف نشر غیر مرتب کے طریقے پر ان 2 قوانین پر متفرع ہوں گے۔ پچھلے رکوع میں 2 قانون بیان ہوئے ہیں، اب اس رکوع میں 3 واقعات اللہ بیان فرمائیں گے جو لف نشر غیر مرتب کے طریقے پر ان 2 قوانین پر متفرع ہوتے ہیں۔ خلاصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ، نمبر 2 حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات اور ان سے علم غیب کی نفی۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے اثبات بعد الموت۔ پہلی آیت ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم۔ یہ ہے توحید بدلیل نقلی، نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ۔ آپ نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی علاقہ بابل کے آس پاس تھا، عراق کے اندر۔ نمرود اس علاقے کا ظالم جابر بادشاہ تھا۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہی کی ہے۔ 2 مسلمان بادشاہ اور 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر۔ یہ 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پورے روئے زمین پر بادشاہی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں شرک اور کفر بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ کا اپنا باپ بھی مشرک تھا، بت پرست بھی تھا اور بت گر بھی تھا۔ اور اس علاقے کا یہ بادشاہ نمرود تھا، یہ صرف کافر نہیں تھا بلکہ کفر کا داعی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو ان کو بہت برا لگا۔ نمرود نے پوچھا کہ وہ خدا کون ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو لوگوں کو؟ اس کے وجود پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟
یہ جو پہلا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، یہ دوسرے قانون پر متفرع ہے۔ دوسرا قانون آپ نے پڑھا ہے کہ جو لوگ اپنے اختیار سے کفر پر رہنا چاہتے ہیں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت ان سے پھر توفیق ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ فطرتی طور پر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت اور وہ استعداد سلب ہو جاتی ہے اور مہر جباریت لگ جاتی ہے دل پر۔ پھر اللہ شیاطین ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دل شکوک و شبہات کی سیاہی میں بالکل گھر جاتا ہے اور فطرتی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسی قانون پر اللہ رب العزت پہلا واقعہ متفرع کر رہے ہیں کہ نمرود بھی دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ٹھوس اور مضبوط دلیل پیش کر دی اللہ کی وحدانیت پر، جو بڑی قابل اطمینان دلیل تھی۔ اب اس کو اس دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانا۔ کیوں؟ ضد اور ہٹ درمی پر تھا۔ ہدایت اللہ تب دیتی ہیں جب انابت ہو، جب وہ ضد اور ہٹ درمی پر تھا تو اللہ رب العزت نے اس سے توفیق ایمان جو ہے نا وہ کیا کر لی؟ سلب کر لی، اور وہ گمراہی پر کیا رہا؟ ڈٹا رہا۔ دلیل کے سامنے مغلوب ہو جانے کے باوجود اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ یہ دوسرے قاعدے پر متفرع ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس خدا کی تم جو نا دعوت دیتے ہو اس کے وجود پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی ہے شروع میں الم تر الی الذی، یہ رویت جو ہے نا یہ رویت بصری نہیں ہے، یہ رویت قلبی ہے۔ یہ لم تر تسلیم کے معنی میں ہے۔ کیا آپ اس بات کو مانتے نہیں ہیں؟ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، لہٰذا کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کا واقعہ جو ہے نا کہا جا رہا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، تو اس طرح تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ حاضر ناظر ہو گئے۔ تو میں نے آپ کو بتلا دیا یہ لم ترا بمانا کیا ہے؟ رویت بصری نہیں ہے، یہ رویت قلبی ہے۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھتے آپ الی الذی، طرف اس شخص کے حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی رب ہی، تشریح مجادلہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، سبب مجادلہ، یہ ان سے پہلے لام معذوف ہے، لے ان آتاہ اللہ الملک۔ آپ نے پڑھا ہے ان پر جارا قیاساً محذوف ہوتا ہے، تو یہاں بھی لام معذوف ہے۔ سبب مجادلہ اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو ملک، حکومت دی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ظاہری اختیار اور اقتدار دے دیا، مال و دولت عطا فرمائی۔ وہ اقتدار کے نشے میں آ کے اتنا مغرور اور متکبر ہوا کہ اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کر لیا کہ بھائی تم جس خدا کی دعوت دیتے ہو میرے خیال میں تو میرے علاوہ کوئی معبود دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اذ قال ابراہیم، وقت مجادلہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب الذی یحیی و یمیت، تقریر ابراہیم علیہ السلام، میرا رب وہ ہے یحیی جو زندگی عطا کرتا ہے، و یمیت اور موت عطا کرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کی تقریر، کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، و امید اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نے سوال کیا اس خدا کے وجود پر دلیل پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دو ایسی واضح صفات بیان فرمائیں جن کا نمرود بھی اپنی زندگی میں روزمرہ کے زندگی میں ان صفات کا مشاہدہ کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ موت اور زندگی میرے اختیار میں نہیں ہے، کوئی اور ذات ہے جس کے قبضہ اور اختیار میں یہ موت اور حیات ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بہت واضح سی دلیل دی، لیکن چونکہ وہ ضد اور ہٹ درمی پر تھا تو اس نے موت و حیات کا الٹا معنی لیا کہ بھئی دیکھو خدا اگر کسی کو موت اور زندگی دیتا ہے
تو ظاہری اسباب کی بنا پر دیتا ہے۔ تو ظاہری اسباب میں تو میں بھی موت اور زندگی دے سکتا ہوں۔ 2 قیدی بلائے، ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اور ایک پر نہیں تھا۔ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو رہا کر دیا، کہتا ہے دیکھو اس نے مرنا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور جس کے لیے سزائے موت کا حکم نہیں تھا اس کو مروا دیا، قتل کروا دیا، کہتا ہے دیکھو میں نے اس کو موت دے دی ہے۔ غلط معنی پر اس نے جو ہے نا محمول کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی پر ڈٹا ہوا ہے، اب میں اگر اس کے ساتھ موت و حیات کے معنی پر بحث کروں تو بات بنے گی نہیں۔ اس لیے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل اول سے انحراف کر کے دوسری دلیل پیش کی۔ اب کوئی اعتراض کرے، مناظرے کے اندر تو اپنی دلیل سے انحراف کرنا جائز نہیں ہے، یہ ہار ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل اول سے کیوں انحراف کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ یہ جاہل آدمی موت اور حیات کا معنی ہی نہیں سمجھ رہا، تو میں موت و حیات کی دلیل سے اس کو قائل کیسے کروں گا، اس کو کیسے سمجھاؤں گا؟ اس لیے اپنی وہ دلیل چھوڑ کر کے اس سے اور زیادہ واضح دلیل پیش فرمائی۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا، جس کو تو قتل کروا رہا ہے، جس کو تو آزاد کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی دی ہے، تو اس کے اندر اس کے وجود میں جو پہلے زندگی تھی وہ کس نے رکھی تھی؟ اور جس کو تو کہہ رہا ہے کہ میں نے موت دے دی ہے، قتل کروا دیا ہے، ہاں جی، اس کے وجود میں یہ زندگی کس نے رکھی تھی؟ اور اس کو تو رہا کر رہا ہے، تو یہ اس کو زندگی دے رہا ہے یا سب کا زندگی پر اس کو برقرار رکھ رہا ہے؟ لیکن یہ بات نہیں کی، ان کو پتہ تھا یہ جاہل آدمی ہے، اس کو موت و حیات کا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے فوراً دوسری دلیل پیش کی۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دلیل، یہ پہلی دلیل کا گویا تتمہ ہے۔ اچھا، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی، بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے، بالشمس سے سورج کو، عطایاتی اتیان لازمی ہے، آنا، اور جب اس کو حرف جار کے ساتھ ذکر کیا جائے تو متعدی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأت بہا من المغرب، پس تو لے آ اس سورج کو مغرب کی طرف سے، فبہت الذی کفر، نمرود کی مغلوبیت، فبہت الذی، پس لاجواب ہو گیا، مبہوت اور حیران ہو گیا وہ شخص، الذی کفر، جس نے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ازالہ شبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل پیش کی نا دوسری، کہ بھائی میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ تم مشاہدہ کرتے ہو، کس طرف سے طلوع کرتا ہے؟ مشرق سے، تم ذرا اس کو مغرب سے جو ہے نا طلوع کر کے دکھا دو۔ یہ جب دلیل پیش کی تو اللہ رب العزت نے اس کے ذہن پہ ایسا جو ہے نا روب ڈالا کہ سب کچھ بھول گیا وہ، اور حیران اور پریشان ہو گیا، لاجواب ہو کے بالکل منہ اٹھا کر کے رہ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس دلیل کا کیا جواب دیتا؟ مفسرین لکھتے ہیں جواب دے سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ بھائی مشرق سے تو روزانہ میں طلوع کرتا ہوں، تم اپنے اللہ سے کہو کہ مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا دے۔ لیکن اللہ رب العزت لا یہدی القوم الظالمین، جب حق اور باطل کا میدان میں دلائل کے اندر مقابلہ آتا ہے تو اللہ اپنے حق والوں کی مدد اور نصرت فرماتا ہے، دلائل کے میدان میں اہل حق کو غلبہ نصیب فرماتا ہے، باطل جو ہے اس کو کبھی بھی جو ہے نا غالب نہیں آنے دیتا۔ اس لیے وہ ایسا مبہوت ہوا کہ کوئی آگے سے جواب نہ دے سکا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا، اس کو یقین تھا کہ یہ سورج اور یہ رات دن کا جو نظام ہے، سورج کو طلوع کرنا اور غروب کرنا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے قدرت اور اختیار میں یہ کائنات کا نظام ہے۔ اگر میں کہہ دوں گا کہ سورج کو میں طلوع کرتا ہوں ادھر سے، خدا کو کہو ادھر سے کرے، تو یہ جو میرے حواری ہیں اور مجھے ماننے والے ہیں یہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ بھی میرا ساتھ چھوڑ کے ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے مبہوت اور لاجواب ہو کر کے رہ گیا کہ یہ تھوڑی بہت ہی عزت بنی ہوئی ہے، یہ بادشاہی یہ بھی جب مجھ سے کہیں نہ چلی جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ازالہ شبہ۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل کے اندر مغلوب ہو گیا تو تسلیم کر لینا چاہیے تھا نا، مانا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو،
ہدایت اسی کے مقدر میں ہوتی ہے جو حق کا متلاشی ہو، اللہ کی طرف انابت کرے، اور اللہ پھر اس کو توفیق نصیب فرماتے ہیں، اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور اس کا دل شکوک و شبہات سے پاک ہو کر کے نور ایمان کے ساتھ وہ منور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ضد ہٹ درمی پر تھا، اس لیے اس کے دل پہ مہر جباریت لگ گئی۔ او کالذی، یہ دوسرا واقعہ ہے جو پہلے قانون پر مرتب ہوتا ہے، جو حق کا متلاشی ہوتا ہے اللہ اس کی ہدایت کے غیب سے اسباب بنا دیتے ہیں۔ او کالذی، یہ او کوئی شک کے لیے نہیں ہے، یہ او تنویعیہ ہے، یہ او تنویعیہ ہے۔ ایمان اور ہدایت کے لیے پہلے ایک واقعہ بیان کیا، اب دوسری نوع کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ او تنویعیہ ہے۔ کالذی، یہ کاف یا تو تشبیہ کے لیے، تمثیل کے لیے، کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنے کے لیے اس قسم کی کئی واقعات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ دوسرے پارے کے آخر میں آپ نے پڑھ لیا، بہت سارے لوگ نکلے، اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے، اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر زندہ کر دیا۔ تو فرمایا کالذی، اس طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ یہ کاف تمثیل کے لیے ہو گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا یہ کاف زائدہ ہے، اور اس الذی کا عطف پچھلے الذی کے اوپر ہے۔ الم تر الی الذی، الم تر الی الذی مر علی قریۃ، بات سمجھئے ہو، یہ الذی کا عطف او پچھلے الذی کے اوپر ہو جائے گا۔ ارأیت الذی مر علی قریۃ، اس میں واقعہ یہ ہے، مفسرین نے مختلف نام لکھے ہیں، لیکن زیادہ مشہور مفسرین کے نزدیک الذی مر سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ بیت المقدس کی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اس وقت بخت نصر بادشاہ جو ہے نا، اس نے یہودیوں پر غلبہ پا کر کے بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا، یہودیوں کو گرفتار کر لیا، ہزاروں کی تعداد میں قتل کروا دیے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے، بیت المقدس کے پاس سے گزرے، بستی کو گرا ہوا اور ویران دیکھ کر کے تعجب کے ساتھ کہنے لگے، حیران ہو کر کے کہنے لگے، اللہ کی قدرت کاملہ پر تعجب کہ دیکھو یہ بستی ویران ہو چکی ہے، اللہ کتنی عظیم قدرت والا، آخر اس کو بھی تو جو ہے نا وہ دوبارہ آباد کرے گا نا۔ لیکن ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس قسم کے جو مشکل کام ہوتے ہیں انسان اس کو تھوڑا سا بعید سمجھتا ہے، اسی انسانی مزاج کے مطابق گویا یہ سوال کر لیا، اللہ تو اس کو کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو موت دے کر کے آباد کر کے دکھا دیا کہ میری قدرت کاملہ یہ ہے کہ میں اس طرح ایسے کاموں کو کرتا ہوں۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت جو ہے نا، تو گویا حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے طلب پیدا ہوئی کہ بھئی مجھے یقین ہے اللہ اس کو کبھی نہ کبھی آباد کرے گا، لیکن دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ کوئی ایسی چیز دیکھ لوں کہ علم کے ساتھ ساتھ مجھے اطمینان آ جائے۔ علم الیقین تو ہے، لیکن عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی ہدایت کا یہ ذریعہ بنایا، اللہ نے ان کو موت دے کر کے 100 سال پھر اٹھا کر کے دکھایا کہ دیکھو ہاں جی یہ تمہارے ساتھ کھانا ہے، یہ تمہارے ساتھ گدھا ہے، اس کو جو ہے نا تمہارے سامنے میں زندہ کر رہا ہوں۔ تو وہ کیفیت احیاء کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کر کے ان کے دل میں جو پہلے سے یقین تھا اس کے اندر اور زیادہ کیا آ گئی جی، پختگی آ گئی، اور ان کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا مثل اس شخص کے جو گزرے علی قریۃ، داستان عزیر علیہ السلام، بیت المقدس کی بستی مراد ہے، بستی پر، وہی اس حال میں تشریح واقعہ، وہی خاویۃ، ہاں جی وہ بستی اس حال میں کہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، عروش بمعنی سقوف، اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ بھائی بستی چھتوں پر کس طرح گری ہوئی ہے؟ چھت اوپر ہے تو اوپر کیسے گری ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا نا تو چھت پہلے گرے، جب چھت گرے تو پھر ویرانی کی وجہ سے دیواریں ان کے اوپر آ کے گر گئیں، اس وجہ سے کہا علی عروشہا، اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھیں۔ قال انا یحیی، یہ ہے جی حضرت عزیر علیہ السلام کا ہاں جی استعجاب، کہا انا یحیی،
انا بمانے کیفا، کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ رب العزت، ہاں جی، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے ویران ہو جانے کے بعد، اس بستی کے ویران ہو جانے کے بعد۔ فاماتہ اللہ، قدرت باری تعالیٰ کا نمونہ اور احیائے، ہاں جی، اماتت، اللہ نے موت دے دی ان کو، مئۃ عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر ان کو اٹھایا، قال، امتحان عزیر علیہ السلام، قال، اللہ نے فرمایا، کم لبست، یہ کم ممیز ہے اور اس کی تمیز محذوف ہے، کم یومن لبست او کم وقتاً لبست، کتنا زمانہ اور کتنا وقت تو یہاں ٹھہرا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے ناو کے اندر، کم کی جب تمیز ظرف ہوتی ہے تو وہ کم اپنی تمیز کے ساتھ مل کے مفعول فی واقع ہوتا ہے۔ یہ کم لبستہ، لبستہ فعل کے لیے مفعول فی مقدم ہے۔ قال، اللہ نے پوچھا، کم لبستہ عزیر، یہاں کتنا رہے ہو؟ قال، حضرت عزیر علیہ السلام کی کم علمی، ہاں جی، قال لبستو، قال فرمایا، لبستو، میں رہا ہوں، یومن او بعض یومن، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اشراق کا وقت تھا تقریباً، جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ نے اس وقت ان کو موت دے دی۔ جب ان کی اللہ کی قدرت پر ان کو جو ہے نا یہ ذہن میں آئی بات کہ میں دیکھ لوں، اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر لوں کہ اللہ کیسے اس کو آباد کرے گا، تو اللہ نے موت دے دی۔ 100 سال اللہ نے اسی طرح ان کو رکھا۔ 100 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو اس وقت اللہ نے پوچھا کتنا رہے ہو؟ ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھا کہ جس وقت میں سویا ہوں وہ گزر رہے تھے نا، تو اپنا گدھا سائڈ پہ باندھ کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹے، اور یہ لیٹے لیٹے یہ سارا قصہ ہوا۔ دل میں خیال آیا کس طرح بستی ویران ہے، اللہ زندہ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے اسی نیند میں موت دے دی۔ تو اٹھے تو دیکھا بھائی سورج ادھر تھا، اب سورج ادھر ہے اور اس کی روشنی دیواروں پر پڑ رہی ہے، تو کہا اللہ ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ، پورا دن بھی نہیں ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اطلاع باری تعالیٰ، قال بل لبست مئۃ عام، یہ ہے جی حضرت عزیر علیہ السلام سے علم غیب کی نفی، ہاں جی، اطلاع باری تعالیٰ، فرمایا بلکہ لبست، تو رہا ہے، مئۃ عام، 100 سال، فانظر الی طعامک، تجویز باری تعالیٰ، پس دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف، قدرت باری تعالیٰ کا مشاہدہ عزیر علیہ السلام، اپنے کھانے کی طرف، تجویز باری تعالیٰ و قدرت باری کا مشاہدہ عزیر علیہ السلام، دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف، و شراب کا، اور اپنے پینے کی طرف، یعنی وہ جو پانی پینے کا انگور نچوڑ کے ساتھ رکھا ہوا تھا، لم یتسنہ، وہ بدبودار نہیں ہوا، متغیر نہیں ہوا، گلا سڑا نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا لم یتسنہ، یہ ہا اصلی ہے، معنی ہوتا ہے متغیر ہو جانا، اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، لم یتسنہ یہ ناقص ہے اور ہا وقف کی ہے۔ بہرحال معنی دونوں کا ایک ہے، متغیر ہو جانا، باسی ہو جانا، بدبودار ہو جانا، گل سڑ جانا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہا عزیر تم 100 سال یہاں رہے ہو، دیکھو میری قدرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لو، تاکہ میں بعد میں آنے والوں کے لیے آپ کے اس واقعہ کو حجت اور دلیل بنا دوں کہ وہ خدا جو اس طرح دنیا میں کر کے دکھا سکتا ہے، وہ ساری کائنات کو مار کے انسانوں کو دوبارہ جو ہے نا زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو کھانا پینا فطرت میں یہ ہوتا ہے، ایک دن 2 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے، یہ آپ نے جس طرح رکھا تھا 100 سال پہلے اسی طرح گرم تر و تازہ جو ہے نا پڑا ہوا ہے، یہ خراب نہیں ہوا، یہ میری قدرت کا مشاہدہ کر لو۔ اور گدھا جانور جو ہوتا ہے وہ کئی سال تک زندہ رہتا ہے، اس میں جو ہے نا احتمال نہیں ہوتا کہ ایک دن میں یہ اتنا جو ہے نا ہو جائے گا۔ اور گدھے کو دیکھو وہ گل سڑ گیا ہے، گوشت پوست سب ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہڈیاں جب اوپر سے گوشت ہٹ جاتا ہے تو ہڈیاں سفید نظر آنے لگتی ہیں اور چمکتی ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اللہ نے مشاہدہ کروا کے پھر اپنی قدرت دکھائی۔ وانظر الی حمارک، دیکھ تو اپنے گدھے کی طرف، گدھے پر سوار ہو کے جا رہے تھے تو وہ اپنا گدھا مراد ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ،
یہاں عبارت معذوف ہے وانظر الی حمارک لتعلم ولنجعلک، گدھے کو دیکھ تاکہ تجھے بھی علم یقین اور علم عین الحق الیقین حاصل ہو جائے، اور ہم بنا دیں آپ کو نشانی للناس لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے یہ حجت اور دلیل بن جائے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ تو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، انشز ینشز کا معنی ہوتا ہے حرکت دے کر کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھانا۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھو کس طرح ہم ہڈیوں کو جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اوپر نیچے کر کے، ثم نکسوها لحما، پھر پہناتے ہیں ہم اس کو گوشت۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے ہوا چلی، ہڈیاں ساری جو ہے نا آپس میں جڑیں، ہڈیاں جڑ کر کے پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر اندر جو ہے نا رگیں اور پٹھے اور ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اوپر اللہ نے جلد چڑھا دی، جس طرح کہ انسان کے اوپر چمڑا ہوتا ہے اور جانوروں پر جلد چڑھی، اور اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اللہ نے اس میں روح پھونکی اور گدھا کھڑا ہو گیا اور اس طرح ہینگنے لگا جس طرح کہ گدھے جو ہے نا ہینگتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروا دیا۔ فلما تبین لہ، جب آپ کے سامنے قدرت باری مشاہدہ کے ساتھ ظاہر ہو گئی، قال، ان کا علم یقین اور اعلان عزیر علیہ السلام، قال فرمایا عالم، میں جان گیا، علم تو پہلے بھی تھا ان کو یقین، لیکن اب علم مشاہدہ ہو گیا۔ پہلے علم استدلالی تھا، پہلے کیا تھا؟ علم استدلالی تھا، دلائل کی وجہ سے جانتے تھے کہ اللہ جو ہے نا کیا ہے جی قادر ہے، مردوں کو دوبارہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اب مشاہدہ کر کے علم و عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہو گیا۔ یقین کے 3 درجے آپ نے پڑھے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جلالین کے اندر ایک ہوتا ہے علم الیقین، دلائل سے معلوم ہو جائے، ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا جائے، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، جس کا انسان تجربہ کر لے۔ آگ جلاتی ہے، دلائل سے ثابت کیا، علم الیقین ہو گیا، جلاتے ہوئے دیکھا، عین الیقین ہو گیا، پھر مزید تسلی کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ذرا ڈال کے دیکھو نا تو انشاءاللہ حق الیقین ہو جائے گا جی۔ تو ان کو بھی جو ہے نا کیا ہو گیا جی؟ ہاں جی، یہ عالم سے مراد ہے حق الیقین کا درجہ مجھے حاصل ہو گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے جی تشریع اعلان قدرت باری تعالیٰ، اس بات بعد الموت جی، کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس واقعہ میں دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا ایک وقت کا پیغمبر ہے، اللہ نے موت دے دی ہے قدرت کاملہ دکھانے کے لیے۔ اب رات دن بدل رہے ہیں، 100 سال میں کتنے انقلابات آئے ہیں، بارشیں آئی ہوں گی، سردی گرمی آئی ہوگی، کتنے انقلابات آئے، لیکن ایک وقت کا پیغمبر ہے جو بالکل کیا ہے؟ بے خبر ہے۔ تو پتہ چلا ہاں جی اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ جب انبیاء پر بھی اللہ رب العزت موت تبھی جو ہے نا طاری کر دیتے ہیں، تو انبیاء کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ اس جسم کے اندر نہیں ہوتی، ان کی موت کے بعد جو حیات ہوتی ہے وہ حیات دنیاوی نہیں ہوتی، ناسوتی کی اس جسم کے اندر روح آ گئی اور اس جسم کے ساتھ ان کو حیات حاصل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات اس دنیا کی حیات سے کہیں اعلیٰ عرفہ اور بہت اونچے درجے کی حیات برزخی ہوتی ہے۔ اگر اس جسم کے اندر ہو روح تو پھر وہ جتنے انقلابات آتے رہے ہیں، تو اللہ نے جب پوچھا کتنا یہاں ٹھہرے ہو تو پھر اس کا اندازہ لگانے وقت وہ غلطی نہ کرتے، تخمینے سے یہ نہ کہتے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، پھر بتلاتے نا 100 سال کے انقلابات کا میں مشاہدہ کرتا رہا ہوں، اللہ 100 سال رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا جی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ پیغمبر غیب نہیں جانتا۔ چلیں جی وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہ تیسرا واقعہ آ گیا جس کا ترتب ہے اور تفریح ہے کس پر؟ پہلے قاعدے پر، کہ اللہ رب العزت جو ایمان کے اور حق کے متلاشی ہوتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، مطالبہ ابراہیم علیہ السلام ہاں جی برائے حق عین الیقین۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آگے خبر دی کہ اللہ آپ کو خلیل بنانا چاہتا ہے اور آپ اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب پتہ چل گیا میری دعا قبول ہوگی تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے یہ تو ذرا
بالکل یقین ہے کہ تو مردوں کو مرنے کے بعد باس بعد الموت دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، مجھے بالکل یقین ہے، لیکن اس کیفیت احیاء کا مشاہدہ تو کروا دے، کیسے کرے گا تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور اللہ نے مشاہدہ کروایا، یہ واقعہ پیش آیا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب، اصل میں تھا یا ربی، یا کو بھی حذف کر دیا، اگر یا متکلم بھی حذف ہوگی، اے میرے رب ارینی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو قیامت والے دن۔ قال، جواب درخواست، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، واو فا ثم کی شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ استفہام کا ہوتا ہے، اور واو فا ثم یہ عاطفہ ہوتے ہیں، اور ان کا معطوف علیہ موقع مال کے مطابق محذوف ہوتا ہے۔ یہاں بھی اولم تؤمن معطوف علیہ محذوف ہے، اتقول ھذا ولم تؤمن، کیا تو یہ بات کہتا ہے اور مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا کہ میں زندہ کروں گا۔ یہاں معطوف علیہ محذوف ہے، اتقول ھذا، کیا تو یہ بات کہتا ہے، لم تؤمن، اور میرے دوبارہ زندہ کرنے کو نہیں مانتا۔ قال، جواب، اب دیکھو اللہ رب العزت کو کیا نہیں پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں میرے دوبارہ زندہ پر قادر ہونے کا پورا یقین ہے؟ یعنی اللہ کو علم تھا۔ اللہ نے یہ کیوں سوال کیا؟ لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ کہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں شک نہ کرنے لگ جائیں کہ ان کو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہے۔ لوگوں کی تسلی کے لیے یہ سوال کیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام جب خود اپنی زبان سے کہیں گے اللہ مجھے یقین ہے، تو لوگوں کو ان کے ایمان کے بارے میں شک نہیں ہوگا۔ ہاں جی دیکھو، قال بلا، جواب الجواب، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی بلا، کیوں نہیں۔ آپ نے پڑھا ہے بلا ما قبل کی نفی کو توڑ کے مثبت بنانے کے لیے آتا ہے، کیوں نہیں، اللہ یہ ایمان نہ لانے والی بات نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ ولاکن، ہاں جی دفع استدراک، ولاکن یطمئن قلبی، ہاں جی اس لیے سوال کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ مجھے تیری قدرت کاملہ کا پورا یقین ہے، لیکن وہ یقین استدلال کے ذریعے ہے، دلائل کے ذریعے ہے۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا مشاہدہ کر کے جو ہے نا دیکھ لوں، کیوں؟ جو مشاہدے سے مجھے تیرے دوبارہ زندہ کرنے کا علم حاصل ہوگا، وہ علم بدہی اور ضروری بن جائے گا، اور علم بدہی بہت مضبوط اور قوی ہوتا ہے بنسبت علم استدلالی کے۔ اس لیے اللہ دل کے اطمینان کے لیے جو ہے نا یہ سوال کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بھئی تیری قدرت پر مجھے یقین نہیں ہے۔ ہاں جی وہ کسی نے کہا نا لطیفہ ہے کہ اللہ مجھے تو تیری قدرت کاملہ کا یقین ہے، لیکن میرا ایک ساتھی ہے قلبی، وہ نہیں مانتا، اس قلبی کو سمجھانے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ چلو جی ایک لطیفہ نے اعلیٰ، قال فخذ، قال اللہ نے فرمایا فخذ، یہ فا جزائیہ ہے، اس سے پہلے شرط معذوف ہے، اس میں ہے ان اردت ھذا، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو فخذ، پھر پکڑ لیجئے، تجویز خداوندی، پس پکڑ لیجئے اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فسرہن، ان کو مانوس کیجئے، الیک اپنی طرف، ثم اجعل علی کل، درمیان میں اندماج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑو، اب بھائی وہ پرندے کون سے تھے؟ مفسرین نے ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں ابہموا ما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے مبہم چھوڑ دیا ہے ان کے پیچھے مت پڑو، اللہ نے پرندے کہا ہے بس ہمارا ایمان ہے کوئی پرندے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا وہ مور، مرغ اور کوا کبوتر تھا، 2 میم والے اور 2 کاف والے، مور، مرغ اور کوا اور کبوتر، یہ 4 پرندے تھے۔ اللہ نے کہا ان کو پکڑو، پھر ان کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کرو، کیونکہ مانوس کر لو گے تو پھر ان کو پہچاننے میں جو ہے نا دقت نہیں ہوگی، مانوس نہیں کرو گے تو وہ آئیں گے تو شاید آپ نہ پہچان سکیں کہ آپ پھر کہیں گے یہ تو وہ نہیں ہے جی۔ تو اللہ نے کہا ان کو پہلے اپنی طرف ساتھ مانوس کرو، انہوں نے مانوس کیا، پھر اندماج ہے، مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا، پھر وہ ان کے اجزاء سارے مکس کیے، پھر کچھ اجزاء ایک پہاڑ پر رکھے، دوسرے پر، تیسرے پر، علاقے کے جو پہاڑ تھے، پھر اللہ نے کہا ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ زندہ ہو کر کے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، تو یوں تمہیں میری قدرت کاملہ اور کیفیت احیاء موتا کا کیا ہو جائے گا؟ مشاہدہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں جی قال فخذ، پکڑ لو 4 پرندے، فسرہن، ان کو مانوس کرو اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل، پھر کر دو اوپر، درمیان میں معذوف ہے، ان کو پکڑا، مانوس کیا، پھر ذبح کیا، پھر ان کی ہڈیاں اور گوشت اور پر وغیرہ سارے مکس کر دیے، پھر کر دو علی کل جبل، ہر پہاڑ پر،
مطلب ہے جو آپ کے علاقے میں پہاڑ ہیں، من ہن ان میں سے جز ان ٹکڑے ٹکڑے، کچھ جز ادھر رکھو کچھ ادھر رکھو، ثم مدعوہن پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف، یاتینک سعیا آئیں گے وہ آپ کے پاس، سعین مصدر ہے مبنی للفاعل ہو کے حال کے معنی میں ہے، آئیں گے آپ کے پاس اس حال میں کہ دوڑتے ہوئے۔ اب دیکھو ہیں پرندے، اڑ کے آنا چاہیے تھا، دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ رب العزت نے یہ سبب پیدا کیا کہ اڑ کے آئیں گے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اشتباہ ہو جائے گا شاید یہ وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، تو اس لیے فرمایا کہ پاؤں پر دوڑ کر کے آئیں گے تاکہ آپ ان کو پہچانیں اور آپ کی تسلی کا پورا کیا ہو، سامان ہو۔ وَعْلَمْ جان لے تو ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ جان آپ کو یقین، یہ والم سے مراد ہے کہ آپ کو یہ مشاہدہ قدرت کاملہ ہو کر کے علم حق الیقین حاصل ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ مستری آئے پہ آنے کی اعلان کرو، کی کرو اعلان کرو، پردہ کرو، ایسا وہ پڑھا کرنے جی۔ دیکھیں جی، الم تر الی الذی، کیا نہیں دیکھا آپ نے طرف اس شخص کے، حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، لے ان آت اللام محذوف ہے اس وجہ سے کہ دیا اس کو اللہ نے ملک، حکومت اور اقتدار دیا۔ اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پس بے شک اللہ یاتی لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے آتو سورج کو مغرب سے۔ فبوہتا، عربی کلام کے اندر کچھ الفاظ فعل کے ایسے ہیں جو استعمال کے اندر ہمیشہ مجہول استعمال ہوتے ہیں، جیسے دیکھو نا ما اورا، میرا خیال نہیں ہے، یہ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے۔ یہ بوہتا بھی انہی الفاظ میں سے ہے، استعمال مجہول ہوتا ہے لیکن معنی اس کا کیا ہوتا ہے، معلوم کا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے جلالین پڑھا ہوگا فبوہتا اے تحیر و دہشا، ہاں جی متحیر حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا وہ شخص، کفرہ جو کافر ہوا۔ ظاہری الفاظ میں الذی کفر نائب فاعل ہے، لیکن چونکہ بوہتا معلوم کے معنی میں ہے اس لیے حقیقی لحاظ سے الذی کفر فاعل ہے، نائب فاعل نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی، یا مثل اس شخص کے، یا کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جو گزرا بستی پر اس حال میں کہ وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ قالا، انہوں نے فرمایا، عرض کی، انا یحیی ھذہ اللہ، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ کیسے زندہ کرنا شک کی وجہ سے نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا وہ اللہ کی ہاں جی قدرت کاملہ پر اظہار تعجب کر رہے تھے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے کہ اس بستی ویران کو دوبارہ کیا کر لے گا، آباد کر لے گا۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا نا کہ کیسے اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، بیوی میری کیا ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، اور میں کیا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، بعد اس کی ویران ہو جانے کے، پس موت دے دی اس کو اللہ نے 100 سال۔ ثم بعثہ، 100 سال موت دے دی، یعنی موت تو آنن فانن دی، یہ نہیں کہ موت دیتے ہوتے 100 سال لگ گیا، موت آنن فانن دے کے اس موت کی حالت پر 100 سال رکھا۔ ثم بعثہ، پھر زندہ کر کے اس کو اٹھایا۔ قال، فرمایا کم لبثت، کتنے دن رہے ہو؟ قال، فرمایا لبثت یوما، میں رہا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تو رہا ہے 100 سال، پس دیکھ اپنے کھانے کی طرف، و شراب کا، کھانا تھیلے کے اندر جو ہے نا کچھ انجیر تھی، و شراب کا، اور انگور نچوڑا ہوا کچھ پانی تھا، پانی کی طرف، لم یتسنہ، وہ تبدیل نہیں ہوا، بدبودار نہیں ہوا، وانظر، اور دیکھ تو اپنے گدھے کی طرف۔ ہاں جی یہ سارا کام فعلنا لتعلم ولنجعلک، اس لیے کیا تاکہ تو بھی جان لے اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر، دیکھ تو اپن ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو ہاں جی ایک دوسرے کے اوپر جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا، پھر ہم ان کو پہناتے ہیں گوشت، فلما تبین، پہنانے نے اس لیے کہا کہ گوشت ہڈیوں پر اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ جسم کے اوپر لباس ہوتا ہے۔ پھر جب واضح ہو گئی اس کے لیے اللہ کی قدرت کاملہ، قال، کہا، عالم، مجھے یقین ہو گیا، حق الیقین ہو گیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال، اللہ نے فرمایا
قال اولم تؤمن معطوف علیہ معذوف ہے، اتقول ھذا کیا آپ یہ کہتے ہیں اور ایمان نہیں رکھتے؟ قال اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال اللہ نے فرمایا پس پکڑ لیجئے، شرط معذوف ہے، اذا اردت ھذا جب آپ کا یہ ارادہ ہے تو پس پکڑیے 4 پرندے، پس ان کو مانوس کیجیے اپنی طرف، پھر کر دیجیے ہر پہاڑ پر ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے، ثم ادعوہن پھر ان کو بلاؤ، یاتینک آئیں گے آپ کے پاس سعین دوڑتے ہوئے، وعلم جان لے تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری اس چھوٹی سی یا اللہ خدمت کو قبول و منظور فرما۔ اللہ سب طلباء کو علم کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ اللہ قرآن حدیث کے لیے جو مطلوبہ استعداد ہے یا اللہ وہ ہم سب کو استعداد اور صلاحیت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خدمت میں اور علم کی خدمت میں یا اللہ ہم لگے ہیں، اللہ ہم سب کو پڑھنے پڑھانے میں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ نام و نمود، شہرت اور یا اللہ دکھلاوا، ریاکاری اور اس کے علاوہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں، بغض، حسد، کینہ، یا اللہ تکبر، غرور، ایسی روحانی بیماریوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عجز اور انکساری والی صفت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام جن کا یہ فیض ہے، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں علم و عمل میں برکتیں نصیب فرما، جو فوت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے صدقات جاریہ میں برکت نصیب فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب، میری والدہ مرحومہ، باقی سب کے جو عزیز و اقارب دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ علم کے راستے میں کامیابی نصیب فرما اور استقامت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا